السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ 20ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں تھا، بنی اسرائیل سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیر ساری دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ کہ دولت ملنے کے بعد یہ بڑا گھمنڈی ہو گیا، دولت کا پجاری بن گیا، اپنے مال پر اترانے لگا، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو اس کے رشتے میں تھے، اس کے گھرانے میں سے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے کفر و عناد کی وجہ سے اور مال و دولت پر اترانے اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو قارون ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو یہ ان پر باغی بن گیا، یعنی مسلمانوں اور اپنے سماج کے لوگوں پر یہ ظلم ڈھانے لگا، اپنے مال پر فخر کرنے لگا، اور اپنے مال کی وجہ سے لوگوں سے اپنے آپ کو برتر اور افضل سمجھنے لگا، اور زمین پر فتنہ، فساد، بگاڑ مچانا اس کا کام بن گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیوں کو، خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط اور بڑی جماعت آتی تھی، تب اس کی چابیاں اٹھتی تھی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا درجے کی دولت اسے عطا کی تھی، لیکن دولت جیسے اسے ملی، اس نے اپنی دولت کا ناجائز استعمال کیا اور اس میں اسراف کیا، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کیا، بخیلی سے کام لیا، اور زمین پر بگاڑ فساد مچانے میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ قوم کے لوگوں نے سمجھایا، کہا اپنے مال کا صحیح استعمال کرو، اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، اپنے مال پر نہ اتراؤ، تکبر کا اظہار نہ کرو، تکبر بری بات ہے۔ لیکن قوم کے لوگ جیسے اسے سمجھاتے، یہ انسان، یہ قارون نیک باتوں کو اور اچھی باتوں کو، نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم کے لوگوں نے کہا اے انسان تم فخر نہ کرو، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو آخرت میں گھر تیار کر رکھا ہے، اس گھر کو جو گھر اللہ تعالیٰ نے گھر تیار کر رکھا ہے، اس گھر کے چاہنے والے بنو، اس کی چاہت میں اپنی مال کی قربانی دو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تمہارا جو دنیا میں حصہ ہے اس کو بھولو مت، یعنی دنیا کو بھی حاصل کرو، مال بھی حاصل کرو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے، تم پر جو احسان کیا ہے، تو اس نعمت کو ملنے کے بعد، اس مال کو پانے کے بعد اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ،
اور زمین میں فساد مت مچاؤ، کیونکہ فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ قوم کے لوگ مسلمان اسے نصیحت کرتے، سمجھاتے، بجھاتے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے، لیکن یہ قارون اتنا متکبر تھا، دولت کا پجاری تھا کہ وہ ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، الٹا جواب دیتا، کہتا کہ تم مجھے نصیحت کر رہے ہو مال کے بارے میں، یہ مال میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، یہ میری صلاحیت کا کھیل ہے، یہ میری مہارت کا کرشمہ ہے۔ اپنی دولت پر اور اپنی قوت پر اور اپنی مہارت پر یہ فخر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے دھمکی دی، کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جماعۃ، کیا قارون کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑی بڑی قوت والے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، تو یہ قارون کہاں جائے گا؟ اب قارون نہیں ایمان لایا، نہیں سمجھا، نہیں سدھرا، اپنی دولت پر اترانے لگا۔ ایک روز اپنی دولت کی نمائش کے لیے، فخر و مباحات کے لیے، اپنی پراپرٹی اور اپنی دولت کو دکھانے کے لیے اپنے غلاموں، اولاد، مال و دولت کے ساتھ نکل رہا ہے مارکیٹ پر، نکل رہا ہے شاہراہ پر۔ اللہ رب العالمین نے اسی مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتی، یہ اپنی مال کی نمائش کے واسطے روڈ پر چل رہا تھا، چلتے چلتے جا رہا تھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اب جب اس کی دولت کو دنیا داروں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے کاش جیسے دولت ہے قارون کے پاس ویسی دولت ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی اس کے پاس دولت ہے، اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی خوش قسمت آدمی ہے۔ لیکن جو اہل علم تھے، جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی تھی، ایمان کی توفیق دی تھی، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن جو اہل علم تھے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، ان لوگوں نے کہا تمہاری تباہی ہو، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ نے جو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے بہت بہتر چیز ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کی ان کے لیے آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ خوش قسمتی صرف صبر کرنے والوں کو مل سکتی ہے۔ اور یہی گفتگو چل رہی تھی، یہی نصیحت چل رہی تھی کہ قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ فخسفنا به وبدار الارض، خزانوں سمیت اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے خزانوں سمیت اس کے اندر دھس گیا، برباد ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اب بال جھاڑ کر کے اپنی ازار کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹ کر چل رہا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی جو اترا کے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو دھسا دیا، وہ آج بھی زمین کے اندر دھسا جا رہا ہے۔ اہل علم اس واقعے کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں، کہتے اس سے مراد قارون ہے جو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا، قارون ہلاک ہو گیا۔ دنیا دار لوگ قارون کا خزانہ مانگ رہے تھے، لیکن جب ہلاک ہو گیا تو وہی جو دولت مانگ رہے تھے ان لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا ہمارے حق میں کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ اگر ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو وہی حشر جو قارون کا ہوا ہے آج وہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، ان دنیا داروں نے جو کل دولت مانگی تھی، جب قارون ہلاک ہو گیا تو قارون کی ہلاکت کے بعد وہ لوگ کہنے لگے بڑا اچھا ہوا، اللہ کا بڑا انعام ہے، اکرام ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو وہ دولت نہیں دی جو تو قارون کو دولت دی، جس دولت کے پیش نظر قارون ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اخیر میں تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے اس واقعے سے ہم کچھ نصیحت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، مال زندگی کی پونجی ہے اور اس زندگی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے، لیکن اگر یہی مال اگر آدمی اس کا صحیح استعمال نہ کرے اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کرے، خزانہ بنا کے رکھے، تو یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے مال کے فتنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری جو نصیحت ہے وہ یہ
کہ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اور اس مال کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ کا دیا ہوا مال ہے، منعم حقیقی طرف مال کو منسوب کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے۔ تو مال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ادا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قارون نے یہی شکر ادا نہیں کیا، ناکفری کی، اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تیسری جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ دنیا بنانے سے پہلے اپنی آخرت بنانا چاہیے، دنیا سنوارنے سے پہلے، دنیا کی ترقی سے پہلے اپنی آخرت سنوارنا چاہیے۔ مال سے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے، اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن حج ہے، دونوں فریضہ مال سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، رفاہی کام کرو، مخلوق کی خدمت کرو، اور اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے فریضے کو ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، صدقات و خیرات کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ یہ دنیا سنوارنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لے جاؤ، یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ ورنہ اگر مال حاصل ہو جائے، آدمی اس کا صحیح استعمال نہ کرے، دنیا سنوارنے میں لگ جائے اور دنیا داری میں لگ جائے، تو پھر یہ مال فتنہ ہے، اور یہ پھر مال کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر بہت بری بیماری ہے، تکبر کی وجہ سے تباہی آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ قارون، فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری بستیاں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی کفر کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ انبیاء کی باتوں کو اور مومنوں کی باتوں کو متکبروں نے قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، لوگوں کو حقیر سمجھا، تکبر پر اڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تکبر اور ان کے غرور کو چور چور کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا، زمین پھٹ گئی، قارون اپنے خزانوں کے سمیت ہلاک و برباد ہو گیا، دھس گیا۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ خرچ کرو، خزانہ بنا کے مت رکھو، خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرے گا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ دولت خرچ کرو گے، دولت ملے گی، روزی ملے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ قارون سے کہا گیا، اے قارون جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان کرو، تو وہ خرچ نہیں کیا، بخیلی کیا، اور اپنے مال پر تکبر اور گھمنڈ کے نشے میں چور ہو گیا۔ اور ایک بڑی نصیحت ملتی ہے کہ آدمی اپنے مال کو نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، دکھلاوا اور اپنی حیثیت نہ بتائیں۔ قارون اپنے خزانے کے سمیت چل رہا تھا، نمائش اور دکھلانے کے لیے، اپنی حیثیت بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو افضل اور برتر ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیر دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وبا اور اسی بلا کی وجہ سے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ساتویں نصیحت یہ ملتی ہے کہ قارون جب ہلاک ہوا تو اس سے پہلے لوگ قارون کے خزانے کو دیکھ کر کے قارون کا خزانہ مانگ رہے تھے، لیکن جو علم والے تھے وہ قارون کا خزانہ نہیں مانگ رہے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت اور آخرت کو طلب کر رہے تھے۔ تو علم کی یہ اہمیت ہے کہ علم والے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ علم مادہ پرستی سے بچاتی ہے، یہ علم انسان کو ہر قسم کی مصیبت سے بچاتی ہے اور نیک راستہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، جب انسان علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر انسان دولت کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر عذاب اور بہت بڑی خطرناکی کا سامان بنتا ہے، بہت بڑا نقصان ملتا ہے۔ قارون ہلاک ہو گیا اپنے مال کی وجہ سے، اور انسان کے پاس اگر دولت اس کا صحیح استعمال نہ کرے، اسراف اور فضول خرچی میں آئے، شہوت کے راستے میں آئے، شراب نوشی پہ آئے، منشیات کے پیچھے جائے، بد اخلاقی پہ آئے، تو پھر اس دولت کی وجہ سے جہاں وہ برباد ہوتا ہے وہیں اس کی اولاد بھی برباد ہوتی ہے۔ بد اخلاق بنتا ہے وہ آدمی، متکبر بنتا ہے، دولت کے آنے کے بعد آدمی متکبر بنتا ہے، بد اخلاق بنتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین دولت سے نوازا ہے تو اپنی دنیا سنوارنے سے پہلے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حساب و کتاب بھی لے گا. لہذا اس حساب و کتاب کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس مال کے حصول کے لیے کبھی بھی دین سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو مال کو حاصل کرنے کے چکر میں دین کو چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے حق کو چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے قیامت دن نور ہوگا، نجات ہوگی، اور آخرت میں جہنم سے نجات کا سامان ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اور حساب و کتاب آسان ہوگا. لیکن جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، کہا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا. کیونکہ یہ لوگ رئیس الکفر ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، یہ لوگ دین سے بیزار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے. تو جو بھی آدمی مال کی وجہ سے دین سے بیزار ہوگا اس کی آخرت تباہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی رسوائی سے بچائے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.